امپورٹڈ حکومت اور امپورٹڈ وزیر اعظم پاکستان کے لیے کیسی پنوتی ثابت ہوئے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دوسرے ملکوں میں ہمارے وزیر اعظم کو کرپشن کرنے پر جج جرمانے کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں اس سال اکتوبر میں پچھلے سال کے مقابلے میں 15% کمی نوٹ کی گئی ہے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پچھلے سال جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت بہتر سے بہترین ہوتے ہوئے 1.6 ارب ڈالر پر چلی گئی، جو پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین فگر تھا۔ اس سال ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 1.4 ارب ڈالر، جو پچھلے 18 ماہ کی کم ترین سطح ہے۔ پاکستان کے حالات اور عزت یہ امپورٹڈ حکومت کتنی زیادہ خراب کرنے جا رہی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے ہونے والے رجیم چینج سے پہلے بلومبرگ نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ مالی سال 2023 میں 26 ارب ڈالر تک چلی جائے گی، اور پاکستان کی معاشی حالت اتنی بہتر ہو جائے گی کہ جس کی مثال دنیا میں انتہائی کم دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ رپورٹ عمران خان کی بہترین پالیسیوں کی عکاس تھی، اور دنیا کو پتہ چل رہا تھا کہ کپتان کتنی محنت سے ملک کو آگے لے کر جا رہا ہے۔ اب ہم سب کو مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پیارے پروردگار، ہمارے کپتان عمران خان کو ایک مرتبہ پھر سے اس ارض وطن کا وزیر اعظم بنا، تاکہ ہمارا ملک حقیقی معنوں میں مدینہ کی ریاست بن سکے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ ایک جانب تو عمران خان کی حکومت کے دوران بلومبرگ تک پاکستان کی معاشی تعریفیں کر رہا تھا، جبکہ اب صورتحال یہ ہے کہ مالی سال 2022 کے مقابلے میں اس سال ایکسپورٹس کم ہوں گی، جس کی سب سے بڑی اور اکلوتی وجہ عمران خان کا حکومت سے چلے جانا اور تجربہ کار چور ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کے ان پنوتیوں نے ہماری دھرتی کو کتنا معاشی نقصان دیا ہے، اس کا اندازہ آپ صرف اس ایک مثال سے لگا لیجئے کہ مشینری کی امپورٹ میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 40% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو 0.46 بلین ڈالر ہے، اور یہ 9 سال کی کم ترین سطح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں، صنعتی گروتھ رک گئی ہے، اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کے آخری 2 سال میں اسی ملک کی یہی صنعتی گروتھ 10% سے زیادہ ہو رہی تھی، جو 60 کی دہائی کے بعد پہلی مرتبہ ریکارڈ کی گئی تھی۔ ریکارڈ مشینری امپورٹ کی گئی، تب ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی، ریکارڈ صنعتی ترقی ہوئی، اور ملک کی تقدیر بدلنے کے آر یورپی دنیا تک کو بھی نظر آنے لگے۔ مگر افسوس کہ آج پاکستان کے ساتھ نون لیگ ایک مرتبہ پھر وہی سلوک کر رہی ہے جو 2013 سے 2018 تک کیا تھا۔ اس وقت ملک کو نقصان پہنچانے کی رفتار ان کی سلو تھی، مگر اس دفعہ یہ رفتار بھی تیز ہے، کیونکہ وقت کم ہے اور اس کم وقت میں سارے چور مل کر اقتدار میں آئے ہیں۔ اب دوسری طرف عالمی سطح پر ذرا پاکستان کے حالات دیکھیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم چین دورے کے اوپر گیا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم کو چین سے تحفے تحائف ملنے کے بجائے صرف ایک وارننگ ملی، اور ہمارا امپورٹڈ وزیر اعظم وہی وارننگ لے کر پاکستان آ گیا۔ اب چین جیسا ملک پاکستان کو تحفوں کے بجائے وارننگ دے کر بھیج رہا ہے، تو اس کی آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس امپورٹڈ حکومت کے سارے کارنامے چین جانتا ہے، اور چائنا کو پتا ہے کہ یہ سی پیک کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اندرونی حالات کو بھی زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے انہوں نے صاف صاف وارننگ دی کہ اگر آپ ہمارے ملازمین کو اور ہمارے انجینئرز کو تمام سہولیات دے سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنا سارا بوریا بستر واپس لے آئیں گے، اور پھر آپ کی آئندہ کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی چین نے واضح طور پر ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم سے ایک سوال کیا، اور اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم کو وقت بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو کہ تمہیں تاریخ کے کس حصے پر کھڑے ہونا ہے۔ ایک حصہ تمہاری تباہی کا ہے، اور دوسرا حصہ تمہاری ترقی اور تمہارے دولت مند ہونے کا ہے۔ دوسرے حصے کے اندر میں تمہارے ساتھ ہوں، ترکی تمہارے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جو اب تمہارے ساتھ نہیں، لیکن مستقبل میں انہیں تمہارے ساتھ کھڑا کر پاؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ کھڑا ہے، امریکہ کے دوست ممالک بھارت کھڑا ہے، اور بھی دیگر ممالک کھڑے ہیں۔ اگر اب تم نے امریکہ کے پاس جانا ہے تو پھر ہم سے اپنا پتہ کٹواؤ، اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو دل جمی سے رہو، صاف نیت کے ساتھ رہو، تمہاری یہ منافقت ہم نہیں چلنے دیں گے۔ تم سے پہلے عمران خان نے صاف صاف لفظوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کے بدلے میں ہم نے پاکستان کے معاشی مسائل حل کرنے کے وعدے کیے، اور ہم نے صاف صاف یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان کی سرزمین کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو چین اسے اپنی سالمیت کے اوپر حملہ تصور کرے گا۔
تھا, اس سے زیادہ اور کیا دے سکتے تھے. مگر پھر پاکستان کے اندر حالات تبدیل ہوئے اور تم چوروں کی حکومت آ گئی. اگر تم نے ہمارے ساتھ بہترین تعلق رکھنے ہیں تو ٹھیک, ورنہ امریکہ کی جا کر غلامی کرو. اور یہ وہ ساری گفتگو ہے اور یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ہمارا امپورٹڈ وزیر اعظم اس مرتبہ چین سے لے کر آیا ہے. دوسری جانب نہ سعودی عرب آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے, نہ ہی ایران پاکستان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے پیش آ رہا ہے, اور نہ ہی ترک وزیر اعظم یا ترکی کی حکومت پاکستان کے ساتھ اسی دلچسپی کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیسی دلچسپی ان کی اس وقت سامنے آئی تھی جب وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے. آج پاکستان اندرونی طور پر معاشی مشکلات کا شکار ہے اور بیرونی طور پر پاکستان کے کرپٹ وزیر اعظم کو ہر جگہ سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ سوچئے تو صحیح کہ ہم کتنے بد نصیب اور بدقسمت ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کو ایک دوسرے ملک کے اندر, اور ایسا ملک کہ جس سے ہم نے آزادی حاصل کی, یعنی برطانیہ میں ایک کرپشن کیس کے اندر سزا دی گئی, اور پھر اس کے بعد ہم یہ نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی تھی. برطانیہ والے ہم پر ہنستے ہیں کہ تمہارے وزیر اعظم ہماری عدالتوں میں آج بھی چور اور ڈاکو ثابت ہوتے ہیں, تو تم نے کس سے آزادی حاصل کی, کون سی آزادی حاصل کی؟ جبکہ عمران خان نے نہ صرف برطانیہ بلکہ پوری دنیا کو بتایا تھا کہ پاکستانی قوم ایک باشعور قوم ہے, ایک باوقار قوم ہے اور ایک خوددار قوم ہے. اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو برابری کی سطح پر رکھو, اگر نہیں رکھنے تو ہرگز مت رکھو. ہم نہ کل کسی کے غلام تھے, ہم نہ کل کسی کے نوکر تھے, نہ ہی آج کسی کے غلام ہیں, اور نہ ہی مستقبل میں کسی کے نوکر ہوں گے. ہماری اپنی ایک شناخت ہے, ہماری اپنی ایک عزت ہے, ہمارا اپنا ایک احترام اور ہمارا اپنا ایک مقام ہے. اگر پاکستان کو کوئی ملک ساتھ لے کر چلنے پر راضی ہے تو سو بسم اللہ, اگر نہیں چلنا چاہتا تو اس کا اپنا راستہ, ہمارا اپنا راستہ. یہ پالیسی عمران خان کی تھی اور اسی پالیسی کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کی عزت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا. مگر اب امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستانی عوام بھی اب اللہ سے دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس 13 جماعتی حکومت سے ہماری جان چھڑوائے اور ایک عمران خان کی حکومت ہی ہمیں دے دے, کیونکہ عمران خان نے غریب عوام کو پیسے دینے کا سوچا تھا اور ہماری امپورٹڈ حکومت غریب عوام کی جیبیں خالی کرنے کا سوچ رہی ہے. عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پاکستان کی عوام کو مفت علاج کی سہولت دینے کی کوشش کی, جبکہ ہماری امپورٹڈ حکومت کے ہوتے ہوئے نہ ہی کتے کاٹے کی دوائی مل رہی ہے, نہ ہی سانپ کاٹے کی دوائی مل رہی ہے, اور نہ ہی کسی اور قسم کی سہولت دی جا رہی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کو یہ امپورٹڈ حکومت کہاں لے کر جا رہی ہے اور عمران خان کہاں لے کر جانا چاہتا تھا. اگر آپ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے عمران خان سے محبت کا ثبوت ضرور دیجیے گا.